شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو 21 بار پڑھ لو یا حیو یا قیوم۔ صرف 2 منٹ کے وظیفے نے 2 گھنٹے میں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ محترم ناظرین، 2 منٹ کے وظیفے نے آج مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ آج میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ آپ یقین مانو یا نہ مانو، اس وظیفے کو جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، راتوں رات میری زندگی بدل گئی۔ میں نے خود تو اس وظیفے کو کئی مرتبہ پڑھا ہے، لیکن اس وظیفے کو میں نے کچھ لوگوں کو وظیفہ بتایا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کام بن گیا۔ سمجھ لیں جس کو بتایا اس کا فائدہ ہی ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے۔ تو ایسا وظیفہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا طاقتور ہے۔ رات کے وقت کا وظیفہ جو آج آپ کو بتلانے لگا ہوں کہ جس کو بتایا اس کا بیڑا پار ہو گیا، مطلب اس کی زندگی بدل گئی۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ کی خالی جھولی فوری طور پر پیسوں سے اگر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی جھولی میں اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ رات دن اگر آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے بانٹنے پھرو گے تو دولت آپ ختم نہیں کر سکتے۔ دولت آپ سے ختم نہیں ہو سکے گی۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ ایک بزرگان دین غیر ملکی سفر کے دوران رات کے پچھلے پہر ایئرپورٹ سے اپنی رہائش گاہ جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک دھند بڑھ گئی۔ دھند میں اضافے کے باعث راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیور اسلامی بھائی نے تو کہہ دیا کہ اس حالت میں گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اگر فوراً منزل کی طرف سفر نہ کیا جاتا تو نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ تھا، کیونکہ قریب میں کوئی مسجد بھی کھلی ہوئی نہیں تھی، اس لیے کہ ان دنوں وہاں کرونا کی وجہ سے مسجدیں جلدی بند کر دی جاتی تھیں۔ راستے میں کسی پیٹرول پمپ وغیرہ پر رک کر بھی نماز کی ادائیگی کی صورت نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ میڈیکل پرابلم کی وجہ سے وہ بزرگ بیسن پر کھڑے ہو کر وضو میں پاؤں نہیں دھو سکتے تھے، اور عذر کی وجہ سے آپ نماز بھی کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس مشکل گھڑی میں اس بزرگ کو یا حیو یا قیوم کے ورد کی برکات کا ایک پرانا واقعہ یاد آیا، اور آپ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کے ان ناموں کی برکت سے چند ہی لمحوں میں ایسا لگا کہ دھند چھٹنا شروع ہو گئی ہے اور راستہ صاف نظر آنے لگا اور گھر کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ ایک مزید آزمائش یہ تھی کہ راستے میں ایک مقام پر پکے راستے سے اتر کر کچے راستے سے گزر کر جانا پڑتا ہے، جس میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے یہ مشکل بھی دور ہو گئی اور عام حالات کی نسبت یہ راستہ جلد طے ہو گیا۔ بزرگ نے رہائش گاہ پر پہنچ کر وضو کر کے نماز فجر پڑھی، اور جب سلام پھیرا تو ابھی فجر کا وقت ختم ہونے میں 1 منٹ باقی تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں، حی اور قیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حی یا قیوم بہت ہی بابرکت ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو بکثرت یا حی یا قیوم پڑھیں، انشاءاللہ آفتیں دور ہوں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو بھی آپ لوگ یہ وظیفہ فوراً پڑھ لو۔ قرض سے فوراً آپ کی جان چھٹے گی۔ آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں مفلسی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو چند روپے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک روپے کے لیے جو ترس رہے ہیں، وہ لازمی یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کی اگر غیب سے مدد نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والو، آپ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہو کہ ہمیں وظیفے بتاؤ، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ رات کو پڑھیں صبح کام ہو جائے، صبح پڑھیں تو رات کو کام بن جائے۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کو کئی لوگوں کو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا۔ کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی جو دنیا سے سمجھو تھک گئے ہیں، بالکل بیزار ہو گئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ جب ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو جب یہ وظیفہ دیا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ جب انہوں نے وظیفہ پڑھ کے مجھے بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے حالات بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے 1 دن میں حالات بدلے، کچھ لوگوں کے 3 دن میں حالات بدلے،
کچھ لوگوں کے 4-5 دن کے اندر حالات بدلے۔ ایک رات کا عمل کچھ لوگوں نے ابھی رات کو پڑھا اور صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ کروڑ پتی بن گئے تو کچھ ایسے معجزے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جب تک یہ وظیفہ نہیں پڑھیں گے آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کو میری باتوں پر تب یقین آئے گا جب آپ لوگ یہ وظیفہ خود پڑھیں گے اور خود وہ معجزہ دیکھیں گے۔ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں آپ کی جب جیب بھری ہوئی ہوگی، ہاتھ کی نوٹوں کی گدیاں ہوں گی، تب آپ کو میری باتوں پر یقین آئے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو رات کو عشاء کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھ لو چاہے تب پڑھ سکتے ہیں، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو پوری رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ پوری رات میں جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے، آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، ڈیوٹی پہ ہوں، ویسے عموماً 80-90% لوگ رات کو اپنے گھر میں ہی ہوتے ہیں، دن میں ہی کام کرتے ہیں، تو آپ لوگ جہاں موجود ہوں وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے پورے دل اور پختہ یقین سے پڑھیں۔ یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے، اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، اپنے انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے، اس طرح اس کی مذہبی زندگی آگے کو بڑھتی ہے۔ پہلا انعام ذہین کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرہ سا بھی شک ہے تو وہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ معجزے کی توقع کریں گے تو آپ کا دماغ اس معجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ وہ معجزہ کر دکھائیں گے۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب اور سخت محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی کی توقع بھی ہونی چاہیے۔ توقع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر
در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤ سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹیوں کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہش پوری کرنے پر قادر، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ناظرین، رات کے وقت کا یہ وظیفہ صرف ایک رات کر لیں گے تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ لوگ ہر رات کو پڑھنا چاہیں تو ہر رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ رات کو اپنے گھر میں تمام کاموں سے، تمام مسائل سے، تمام الجھنوں سے بالکل فارغ ہو جائیں، 1 منٹ کا وقت نکال لیں، سکون سے کسی سائیڈ میں الگ سے بیٹھ جائیں، فون کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، بچوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دیں، اور سکون سے بیٹھ کر جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ آپ کو اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد، جو درود پاک آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اس لیے درود ابراہیمی کی تلاوت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟
میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ ناظرین آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ اب جب وظیفہ بتانے لگا ہوں تو اب آپ لوگ اگر ویڈیو کاٹو گے، سکپ کرو گے تو پھر مجھے شکایت مت کرنا، وظیفہ اثر نہ کرے تو پھر مجھے مت کہنا، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کاٹتے جاتے ہو کہ ہاں میں سمجھ گیا ہم پڑھ لیں۔ نہیں، پورا عمل آپ کو سمجھ تب آئے گا جب آپ پوری ویڈیو دیکھو گے، تو پورا عمل سمجھو پہلے پھر کرو، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یا حی یا قیوم کا ورد انتہائی مجرب مقبول ہے۔ یا حی یا قیوم کے وظیفے کے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں۔ رات میں یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے سے انسان میں نور قلب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ورد سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم ان دونوں اسماء مبارکہ کا کثیر ورد خیر و برکت کا باعث ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، اتنے آسان کہ کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا۔ بالکل آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک وظیفہ آپ کو پڑھ کے ابھی بتاؤں گا۔ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد۔ اس طرح یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لینا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو شروع سے اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے اوپر اچھی طرح گنتی کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر اگر نہ پڑھ سکیں، تسبیح موجود نہ ہو اس وقت آپ کے پاس، تو زبانی یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حی یا قیوم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا حی یا قیوم۔ اسی طرح یا حی یا قیوم کا وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ صرف 41 مرتبہ پڑھ لینا۔ 41 مرتبہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو اور جتنے بھی وظائف ہیں، جتنی تعداد میں بتائے گئے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا، اور ایک کم یا ایک زیادہ ہرگز نہ ہو، بالکل جو تعداد بتائی جا رہی ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ سمجھیے کس طرح پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام، پھر تیسری بار پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو 41 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ سب سے آخر میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگیے گا۔ جو حاجتیں، جو پریشانیاں ہوں ان کے لیے خوب دعا مانگ لیجئے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ دعا مانگنے والے کو دعا کے قبول ہونے کا پختہ یقین ہو۔ اللہ پاک کی قدرت پر نظر رکھیں کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو وہ میری دعا کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے۔
اگر کوئی دعا مانگی اور وہ ظاہری طور پر قبول نہ ہوئی کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو وہ میری دعا کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یقین کے ساتھ علم بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دعا مانگی اور وہ ظاہری طور پر قبول نہ ہوئی تو یہ اعتماد نہ ہو جائے کہ میں نے یقین بھی نہیں بنایا کہ اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی اور جو میں نے مانگا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ دعا کی قبولیت صرف یہ نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، بلکہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے ایک تو یہی کہ جو مانگا وہ مل گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی ایسی مصیبت ٹل گئی جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ مثلا جس عمارت میں ہم بیٹھے تھے اس میں دعا مانگی اور وہاں سے صحیح سلامت نکل گئے، حالانکہ اگر ہم دعا نہیں مانگتے تو اس عمارت کی چھت گر جاتی اور اس کے نیچے دب کر زخمی ہو جاتے یا مر جاتے۔ یوں دعا کی برکت سے ایسی مصیبت ٹل گئی جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا۔ اسی طرح ہم دعا مانگ کر گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں اور صحیح سلامت پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ اگر ہم دعا نہیں مانگتے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ یوں ہم دعا کی وجہ سے ایسی مصیبت سے محفوظ رہے جس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ دعا کی قبولیت کی مزید صورتیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ قیامت کے دن دعا کا اجر ملے گا، اور جب بندہ اپنی دعا کے اجر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی دنیا میں ظاہری طور پر قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج قیامت میں اس کا اجر مل جاتا۔ دعا کی قبولیت پر یقین رکھتے ہوئے اللہ پاک کی عبادت سمجھ کر دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنے میں اگر کوتاہی کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے، اس لیے کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔